بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری تمام ٹیچر سے ریکویسٹ ہے، خاص طور پر ان اساتذہ کرام سے جو پسماندہ علاقے میں متوسط طبقے کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، متوسط طبقے کے طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے، دیکھیں فاتح اعظم سکندر تھا اور ارسطو اس کا صرف استاد تھا۔ آج کے دن دونوں مر گئے، دونوں فوت ہو چکے ہیں، لیکن ارسطو کے اصول علم آج بھی دنیا میں کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ ارسطو کے علم کے چرچے آج بھی ہو رہے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے پسماندہ علاقے کہ متوسط طبقے کا نوجوان ارسطو کے علم کا ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ اقتدار، یہ دولت، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ تذکرہ ہے عبرت کا۔ آپ جب بھی گاڑیوں، اقتدار اور بنگلوں کا تذکرہ کریں گے تو وہ عبرت کے لیے کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ صرف عبرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ علم کا تذکرہ، علم کے لیے کی گئی محنت، علم کے لیے کی گئی جدوجہد ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور اس کا تذکرہ ہمیشہ مثبت انداز میں کیا جاتا ہے، جبکہ اقتدار، مال دولت، گاڑیاں، بنگلوں کا تذکرہ صرف عبرت کے لیے کیا جاتا ہے، سبق سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میری ساری جد و جہد، میری ساری کوششیں متوسط طبقے کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ متوسط طبقے کے لوگ آپس میں کلیبوریشنز کر کے تعلیم کے لیے آپس میں متحد ہوں اور علم بانٹیں، تاکہ ہمارا متوسط طبقہ ترقی کر سکے، متوسط طبقے کے بچے بھی بنیادی تعلیم حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹیٹ، یہ ہماری ریاست شاید اشرافیہ کے لیے بنی ہوئی ہے، صرف رولنگ ایلیٹ کے لیے اور رولنگ ایلیٹ کے بچوں کی پروٹیکشنز کے لیے بنی ہوئی ہے۔ غریب کے لیے، متوسط طبقے کے لیے شاید ہماری اسٹیٹ کے پاس وقت نہیں ہے، یا متوسط طبقے کے لیے ہماری اسٹیٹ کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے۔ یہ جو سارے ریسورس ہیں، یہ سارے اشرافیہ اور ان کی اولادوں کے لیے ہے۔ اس تناظر میں اگر ہم اسٹیٹ کی طرف دیکھتے رہے تو جو ہمارا متوسط طبقہ ہے وہ مزید پیچھے کی طرف جاتا جائے گا۔ میری اس لیے تمام ٹیچرز سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک کولابوریشنز کے ذریعے تعلیم کو متوسط طبقے میں عام کر دیں۔ مہنگائی کے اس ظالم نظام میں، جہاں ملکی خزانہ چند سیاسی خاندان لوٹ رہے ہوں اور ملکی تمام وسائل پر وہ چند سیاسی خاندان ہی قابض ہوں، اس مہنگائی کے دور میں متوسط طبقے کے لوگ، متوسط طبقے کا کوئی گھرانہ، کوئی گھر جس کے 3 یا 4 بچے اسکول میں جاتے ہوں، اس گھر میں دیگر اخراجات مثلاً دالیں، چاول، گھی، بجلی کے بل، گیس کے بل اور دوسرے اخراجات کے علاوہ بچوں کے بستے، بچوں کی کتابیں، بچوں کی اسٹیشنری، بچوں کی کاپیاں، پینسلیں، ان بچوں کے ٹفن باکس، بچوں کے لیے پانی کی بوتلیں، یہ سب مینیج کرنا ایک متوسط
طبقے میں ایک فرد کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ میری تمام اسکولوں کے اساتذہ کرام سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک ہدایت نامہ تیار کر کے ہر کلاس میں لگا دیں۔ یہ اسپیشلی متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے ہے، جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، اربوں روپیہ ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو نہیں، یہ صرف متوسط طبقے کے لیے ہے۔ اسکول کے ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک ہدایت نامہ تیار کروا کے ہر کلاس میں لگا دیں کہ استعمال شدہ چیزیں، یونیفارم، بیگز، پینسلیں، کاپیاں، شوز اور دوسری اسکولوں میں استعمال ہونے والی چیزیں اسکول کے بینک میں جمع کروا دیں، تاکہ جو ضرورت مند بچے ہیں وہ وہاں سے لے سکیں۔ خاص طور پر 10th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اسکول سے فارغ ہو رہے ہیں، انہیں سمجھایا جائے، انہیں ٹرین کیا جائے کہ یہ جو آپ اسکول سے فارغ ہوتے وقت آخری دن جو آپ سگنیچرز اپنے شرٹ پر، اپنے ٹروزر پر اور اپنے یونیفارم پر لیتے ہیں، یہ سگنیچر آپ اپنی نوٹ بک پر بھی لے سکتے ہیں، یہ سگنیچرز آپ اپنی ڈائریوں پر بھی لے سکتے ہیں۔ اساتذہ کرام سے التجا ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں کہ ہم متوسط طبقے کے طالب علم ہیں۔ سپرے پینٹ سے سگنیچر لینا ایلیٹ کلاس کے چونچلے ہیں، ان کی بگڑی ہوئی اولادوں کی عادتیں ہیں۔ متوسط طبقہ اس طرح کی بد تہذیبی افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے یونیفارم چھوٹے بہن بھائیوں نے بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سگنیچرز، یہ سارا کچھ، یہ ایلیٹ کلاس کے چونچلے ہیں۔ متوسط طبقے کو یہ چیزیں افورڈ نہیں کرتی، نہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے یونیفارم، اس کی پینسلیں، اس کے دوسرے چھوٹے بہن بھائیوں نے استعمال کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں، وہ بھی ترقی کر سکیں۔ اساتذہ کرام جو بچے چیزیں دیتے ہیں ان کی، اور جو چیزیں بچے لے رہے ہیں ان کی بڑی مہارت سے ٹریننگ کریں، انہیں موٹیویٹ کریں، تاکہ چیزیں جمع کروانے والے بچوں میں ایثار، محبت اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور چیزیں لینے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے بغیر چیزیں قبول کریں۔ انہیں بتائیں، ان سے پرومس لیں، ان سے وعدہ لیں کہ آپ نے پڑھ لکھ کر جب آپ کسی روزگار پر لگ جائیں گے تو آپ نے یہ چیزیں، یہ قرض کسی ضرورت مند طالب علم کی مدد کر کے، اس کی فیس پے کر کے، اس کو یونیفارم دے کر ادا کرنا ہے۔ بچوں کو ہجرت مدینہ کے وقت کی مثال دے کر انہیں موٹیویٹ کریں کہ کس طرح انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی، نہ صرف ان کو اپنا بھائی کہا بلکہ بھائی بن کے دکھایا، اپنی زمینوں سے، اپنے باغات سے، اپنے کاروبار سے، غرض کے ہر چیز سے نصف دیا، آدھا دیا، اور اخوت، محبت اور ایثار کی مثال قائم کر دی۔ آپ بچوں کو اسکول میں مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کی مثالیں دیا کریں۔ آپ اسکولوں میں بچوں کو مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کی آپس میں محبت، ایثار اور قربانی کا قصے سنایا کریں کہ کس طرح انہوں نے، جو مکہ سے مہاجرین آئے تھے، کس طرح انہوں نے ویلفیئر کی، کس طرح سے انہوں نے ان کو اپنے ادھر جگہ دی، اپنی ہر چیز میں نصف دیا۔ اس طرح آپ بچوں کو مثالیں دے کر سمجھایا کریں، تاکہ بچوں کے اندر ایثار کا، قربانی کا
محبت کا جذبہ پیدا ہو. دیکھیں ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں, ہمارا علاقہ بھی پسماندہ ہے اور ہم خود بھی متوسط طبقے کے لوگ ہیں, اور تعلیم بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم علم حاصل کر کے اوپر آ سکیں. دیکھیں ریاست ایک ماں کے جیسی ہوتی ہے, ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے سٹیزنز کو, لیکن انفارچونیٹلی ہماری اسٹیٹ ایسا کچھ نہیں کر رہی متوسط طبقے کے لیے. یہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے سارے وسائل, ساری طاقت ایلیٹ کلاس کے لیے صرف کر رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں آپس میں کولیبریشنز کر کے متوسط طبقے کے لیے, متوسط طبقے کے حقوق کے لیے, متوسط طبقے کی تعلیم کے لیے ہمیں آپس میں متحد ہونا پڑے گا. مجھے امید ہے اپنے ٹیچرز سے کہ وہ انشاءاللہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیں گے جس سے متوسط طبقے کے بچے بھی پڑھ سکیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.